وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک حدیث بھیجی ہے صحیح مسلم کی 4241 کے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نظر نہ مانو، کیونکہ نظر جو ہے نا اس سے تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، اس کے ذریعے تو صرف بخیل سے ہی مال جو ہے نا وہ نکلوایا جاتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ جیسے کوئی کسی کا کام ہو جائے یا ہو نہ رہا ہو تو وہ کوئی صدقہ کر دیتا ہے یا بکرا کھلا دیتا ہے غریبوں کو یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور جبکہ حدیث کے اندر اور چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بات بھائی یہ ہے اصل میں کہ یہ چیز زمانہ جاہلیت میں بھی چلتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھ لیجئے ڈسکریج کیا، یعنی اس کو لوگوں کو اس کا اصل بتائی، حقیقت بتائی کہ آپ جو نظر مانتے ہو نا اس سے جو ہے وہ سمجھ لیں تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یا بدلا نہیں جا سکتا اس کو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے جو بخیل آدمی ہوتا ہے نا اس کا مال ضرور نکل آتا ہے، یعنی یہ اس کا مفہوم یا مطلب یہ ہے اس روایت کا کہ جو لوگ منت مانگا کرتے تھے یا نظر مانا کرتے تھے نا وہ اس طریقے سے مانا کرتے تھے کہ وہ اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں یہ کروں گا، یعنی فار ایگزامپل میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، صدقہ کروں گا، اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ چیز جو ہے نا، یہ جو آپ کر رہے ہو نا نظر مان کے، اس سے آپ کا کام جو ہے وہ پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، تو یہ اس چیز سے صرف بخیل کا مال نکلوایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح نظر نہیں ماننی چاہیے، ایسے بہرحال اس طرح نظر ماننا حرام نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مان لیتا ہے تو اس کو وہ پوری کرنا لازمی ہے۔ جیسے ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسے کسی شخص نے جو ہے نظر مانی کہ میں بوانا کے مقام کے اوپر جا کے نا قربانی کروں گا، ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہے تم نے جو نظر مانی تھی پوری کر سکتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بوانا مقام کے اوپر کوئی میلہ، کوئی کفار کے زمانے کے اندر کوئی عید یا کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا تھا، تو اگر نہیں ہوتا تھا تو پھر وہاں پہ جا کے قربانی کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں کے اوپر آیا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت تھی یا بندہ تھا غالباً، تو وہ جناب اس کو دیکھا وہ دھوپ کے اندر جو ہے نا نڈھال پڑا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے پتہ کیا اس کا، اب مجھے اس روایت کا ریفرنس نہیں آ رہا لیکن ہم نے پڑھی ہوئی ہے کافی عرصہ پہلے، تو اس سے پوچھا، اگر وہ ریفرنس ملا تو انشاءاللہ آپ کو پھر دے بھی دیں گے، تو پتہ کیا کہ یہ بندہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ جو دھوپ کے اندر نڈھال ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ جو ہے نا میں دھوپ کے اندر روزہ رکھوں گا، اور اس طرح کی نا سخت قسم کی نظر مانی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے نا سمجھ لیجئے ہمیں اس کا مفہوم ایسے ہی ملتا ہے کہ پھر منع کیا کہ دھوپ سے یہ ہٹ جائے، روزہ بے شک مکمل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے نا تو ختم کیا اور سمجھایا کہ جناب یہ اس سے آپ کا جو ہے نا آپ کا کام نہیں ہوتا، اس سے اصل میں جو آپ بخیل بندہ ہوتا ہے نا، یعنی بخیل بندہ اس طرح سے کہ وہ یہ کام پہلے کر لیتا، یعنی اس نے کنڈیشن کیوں لگائی کہ اللہ مجھے یہ دے گا تو پھر میں یہ دوں آگے سے، اور ریگارڈ میں یا تھینک یو میں یہ کام کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ زمانہ جاہلیت میں تو ایسے ایسے طواف یا ایسی ایسی نظریں لوگ مانا کرتے تھے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں جناب خانہ کعبہ کا بغیر کپڑوں کے طواف کروں گا، توبہ نعوذ باللہ۔ تو پھر اس کے اوپر جب وہ یہ چیز ان کا کام ہو جاتا تھا اور اسلام کا زمانہ آ گیا تو پھر ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی آپ نے غیر شرعی کام نہیں کرنا، نظر مان کے جو صرف اور صرف آپ کر سکتے ہو وہ یہی کر سکتے ہو کہ آپ ویسے نارمل طواف کر لو، اپنی نظر پوری کر لو، یعنی پھر بھی اتنا اس کا نظر کا ریگارڈ کیا جاتا تھا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں بوانا مقام کے اوپر قربانی والی بات کی نا، ایک بندے نے نظر مانی تھی، تو آپ کو وہ کام کرنا پھر لازمی پڑتا ہے، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہوگا تو وہ آپ کو کرنے کا پھر حکم لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایک قسم کا وعدہ کر لیا، قول قرار کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ اب آج کے مسلمان ہم لوگ کیا کریں اس معاملے کے اوپر؟ اب آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ ان کو اس مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ ایسا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو پھر ان کو یہ اس حوالے سے سمجھ جب بھی آ جائے یا ایسی روایات ان تک پہنچ جائیں کہ بھائی اس سے آپ کا کام نہیں ہوتا، بخیل جو بندہ ہوتا ہے، کنجوس جو ہوتا ہے، اس کے صرف مال ہی نکل رہا ہوتا ہے، تو نظر تو پوری کر لے لیکن آئندہ کے لیے احتیاط یا یہ والا معاملہ ایسے رکھے کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں کہ وہ یہ ٹریڈ کر رہا ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو پھر میں کروں گا، اس کی بجائے وہ اس کو ریورس کر جائے، یعنی ریورس اس طرح کر دے کہ وہ پہلے ہی روزہ رکھ لے، پہلے ہی صدقہ کر دے، پہلے ہی نیکی کا کام کر دے، پہلے ہی نماز پڑھ لے، پہلے ہی روزہ رکھ لے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں جو ہے نا یہ اسی نیت سے رکھ رہا ہوں کہ جناب میرا جو ہے نا میرے کام یہ اس میں آسانی ہو جائے، اس میں عافیت والا کامیابیوں والا معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر ریورس ہو جانا چاہیے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا نارمل بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کام ہو جائے، تو ہم اس کے ساتھ ہی صدقہ کر دیں گے یا اور نیکی کا عمل کر دیں گے تو وہ پھر ہماری دعا جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے قبول ہوگی، یا جیسے مثال ہے درود شریف زیادہ سارا اس دعا کے ساتھ پڑھ دیں تو سمجھ لیں اس کا بھی وسیلہ ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، کوئی صدقہ کر دیں اس کا وسیلہ بھی ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہمیں اس سائڈ پہ جانا چاہیے، یعنی ایک سٹیپ آگے چلے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا ہو جائے کہ ویسے کر لیں گے، اس کی بجائے آپ سارا معاملہ جو ہے وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی مطلب اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں آپ کنجوس نہیں ہوں، بخیل نہیں ہوں کہ میرا کام ہوگا تو پھر میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا یا ایسا معاملہ کروں گا، بلکہ میں پہلے ہی نکال دیتا ہوں چاہے میرا کام ہو چاہے نہ ہو۔ اور یہاں آخر میں ایک اور بات بھی سن لیجیے، جو آپ نے کہا نا قربانی یا اس طرح کی چیز یا صدقہ بکرا وغیرہ اور اس طرح ہم لوگ کر دیتے ہیں، سوال کے اندر آپ نے اس طرح کی بات کہی، تو یہ چیز بھی سمجھ لیجیے، یہ ہندوؤں سے ایک چیز ہمارے ہاں آ گئی کہ صدقہ جو ہے نا وہ صرف بکرے کا کرنا ہے یا جان کا بدلہ جان ہی ہوتا ہے، یہ باقاعدہ باتیں ہمارے ہاں مشہور ہو گئی کہ جناب اگر آپ نے جان کا بدلہ جان دیں گے تو پھر ہی آپ کی جان بچے گی، یعنی آپ کسی کا خون بہائیں گے یعنی صدقہ کریں گے بکرے چھترے کا یا بکری کا تو پھر ہی آپ کی جو ہے نا خلاصی ہوگی بلاؤں سے۔ تو یہ ہندوانہ کنسیپٹ ہے کہ وہ لوگ بلی چڑھایا کرتے تھے یا اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو جو ہے وہ اس طرح سے کاٹا کرتے تھے، لیکن اس طرح کا کام جو ہے وہ آپ نارمل صدقہ کسی بھی غریب فقیر کسی کی بھی مدد کر دیں یا پھر سفید پوش کی مدد کر دیں یا کسی کو بکرا لے دیں ویسے ہی کہ وہ جناب اس سے جو مرضی فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے غریب بندہ، یہ اس طریقے سے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صدقہ صرف اور صرف بکرے کو ذبح کر کے ہی لوگوں کو کھلانے کا نام ہے، پلانے کا نام ہے، بلکہ کسی بھی غریب کی مسکین کی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کی آپ مدد کریں گے اللہ کے راہ میں تو وہ صدقہ ہی شمار ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ جان کا بدلہ جان ہی ہوگا پھر ہی آپ کا صدقہ قبول ہوگا یا پھر ہی آپ کی جان کی بخشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک ہندوانہ کنسیپٹ ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے جو ہے نا وہ اس چیز کو ڈسکریج کیا بعد میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ عوام کے اندر ابھی بھی یہی بات مشہور ہے، جب مثال ہے کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے یعنی بکرا دے آؤ جا کے، کوئی اور بھی کوئی معاملات ہو رہے ہیں اس پہ جی بکرا دے آؤ، ہاں صرف اور صرف عقیقے کے اوپر یا پھر عید کی قربانی کے اوپر وہ ایک خاص مسلمانوں کے طریقے ہیں، شعار ہیں جس کو ہمیں بجا لانا چاہیے، اس کو دوسرے صدقے سے یا ان چیزوں سے کسی کی غریب کی مدد کر کے نہیں بدل دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر آپ کے سامنے ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ ایک طرف ایک غریب ہے مر رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو اور آپ اپنی قربانی کو ترک کر کے جو ہے وہ اس کی مدد کر دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جب کہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ وہ مدد بھی کر سکتے ہیں قربانی بھی کر سکتے ہیں اور سارا معاملہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ صدقے کے طور پہ اس کو بھی رقم دے دیں اور آپ قربانی بھی کر لیں، بے شک چھوٹی قربانی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو کہ سمجھ لیجیے دوسرا حصہ بھی آپ کا اس میں انشاءاللہ کور ہو گیا، جو آپ نے سوال کے اندر کہا تھا کہ جو ہم جان کے بدلے جان دیتے ہیں یا اس طرح لیتے ہیں، اس طرح کی چیز آپ نے بھی سوال کے اندر ایڈ کی تھی، تو میں نے سوچا نظر کے علاوہ وہ بھی معاملہ آپ کا کلیئر کر دیا جائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔